اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خیر المرسلین اولین و آخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ اللہ کے جس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کہ جسے شمار میں لایا جا سکے، اور نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں جا کے اختتام پذیر ہو۔ میں اس کی نعمتوں کی فراوانی اور کرم کی نوازشوں کی بنا پہ حمد و ثنا کرتی ہوں۔ وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ محیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتح ہے، وہ علیم ہے، وہ قابض ہے، وہ باسط ہے، وہ خافض ہے، وہ رافع ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکم ہے، وہ عادل ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ حلیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ رافع ہے، وہ نافع ہے، وہ واسع ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سبحان ہے، وہ مالک کے ملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ معزز مومنین و مومنات، گناہان کبیرہ ہمارا نیا سلسلہ گفتگو ہے، اور اس سلسلے میں کل ہم نے آپ کے سامنے جو گفتگو کی تھی وہ ہم نے آپ کو ایک فہرست بتائی تھی کہ کس طرح مختلف کتابوں میں گناہان کبیرہ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کن گناہوں کو بڑا گناہ یعنی کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، اور کون سے گناہ ایسے ہیں جو صغیرہ ہیں لیکن ان کا بار بار کرنا، ان کا اصرار کرنا ہمیں وہ گناہ کبیرہ میں تبدیل کروا دیتا ہے۔ گناہ کبیرہ کی فہرست میں جو سب سے پہلے نمبر پہ گناہ ہے وہ شرک ہے، اور اس کی سب سے بڑی گواہی خود کلمہ طیب اور کلمہ شہادت۔ کلمہ طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا لفظ لا بتا رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی پہلے اللہ نے شرک کرنے والوں کو بتا دیا کہ تم پہلے اپنے ذہن میں یہ بات پیدا کرو، اپنے ذہن میں یہ بات سوچو، اپنے ذہن میں یہ بات ڈالو کہ کوئی نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اس اللہ کے جو واحد ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اس طرح کلمہ شہادت میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ واحد ہے اور لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اور وہ کیسے اور کس طرح سے ہوتا ہے؟ سوائے یہ کہ ہم سوچیں کہ جس نے بت پرستی کی اس نے شریک ٹھہرایا، یا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانا اس نے شریک ٹھہرایا۔ نہیں، صرف یہی نہیں، مشرک لوگ بلکہ ہر وہ شخص کے جو کسی بھی طرح سے خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو بھی اس کا برابر سمجھے، یا مددگار سمجھے، یا داتا سمجھے، یا دینے والا سمجھے، وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ شرک ایسا ہوتا ہے مومنات کہ ہم کبھی کبھی اپنی گفتگو میں کر بیٹھتے ہیں جس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ شرک کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہم اکثر ہی گفتگو میں کہہ دیتے ہیں کہ کسی شخص کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس وقت نہیں آ جاتے، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا، یا آج میرا یہ کام نہ ہوتا۔ تو یہ جملہ بظاہر ہم نے کسی شخص کو اس کے اس محنت کا یا اس کی اس مدد کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن اس جملے میں شرک کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہ ہم نے اس کو اپنا سب سے بڑا مددگار مانا، ہم نے اسی کو سمجھا کہ یہ اگر نہ آتا تو یہ کام کبھی نہ ہوتا۔ یہ جملہ اگر اس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ آپ کو ہماری مدد کے لیے اس وقت وہاں نہ بھیجتا تو یقیناً ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے یا ہمارا وہ کام نہ ہوتا۔ تو یہ گفتگو کا شرک ہے جو ہم نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ کر بیٹھتے ہیں، غیر دانستگی میں، نادانستگی میں، تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کے بات کیا کریں۔ اور سب سے بڑی
اللہ رب العزت کی توحید کی جو گواہی ہے، اس کو وحدہ لا شریک کہنے کی جو سب سے بڑی گواہی ہے، وہ سورہ اخلاص، اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، کہ جس میں اللہ رب العزت نے خود بتا دیا ہے کہ یہ مجھے واحد کیسے مانو۔ سورہ توحید بتا رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ احد ہے، احد۔ دیکھیں احد کے معنی قرآن پاک میں مختلف جو تفاسیر ہیں، اس میں احد کے معنی کبھی ایک لکھا جاتا ہے، واحد لکھا جاتا ہے، لیکن تفسیر نمونہ میں اور مختلف تفاسیر میں جو بڑے بڑے علماء مجتہدین نے کی ہے، اس میں احد کے معنی جو بتائے گئے ہیں وہ ہے یکتا۔ کیوں؟ اور اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم خدا کو ایک کہتے ہیں تو ہم ایک کو سمجھانے کے لیے مثال کیا دیں گے کہ دو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک نفی کر دی جائے تو ایک بچتی ہے، یا ایک آدھی چیز ہے، اس میں اگر آدھی ہم اور جمع کر لیں تو وہ ایک بن جاتی ہے۔ یعنی ایک سمجھانے کے لیے ہمیں دو کا سہارا لینا پڑتا ہے یا نصف کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے، وہ بابرکت ذات ہے، جس کی نہ کوئی شبیہ ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں دو یا نصف کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ یکتا ہے۔ یکتا یعنی نہ اس جیسا کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، اور نہ کبھی کوئی ہوگا۔ تو قل هو اللہ احد، ہمیں اس لیے اس سورہ مبارکہ کی بار بار پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اس کا اجر و ثواب بے حد و حساب بتایا گیا ہے۔ اس میں رب کی توحید بیان ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ بلا شرکت، غیر، وہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ ایسا حاجت روا ہے جس کی طرف تمام حاجت مند رخ کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیات ہے لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ نے سب کو جواب دے دیا کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی نہ اس نے کسی سے جنم لیا ہے نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے۔ یہ جو عیسائیت میں ایک نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ باپ بیٹا روح القدس، روح القدس کہتے تھے حضرت جبرائیل کو کہ یہ تین ایک جیسی پاور ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اب نعوذ باللہ وہ باپ کس کو کہتے تھے؟ اللہ رب العزت کو کہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے، اور روح القدس جبرائیل جو ان کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو جواب دے دیا کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اور اس یہودیوں میں ایک نظریہ تھا کہ جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں ان سب کو کہہ دیا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو اس کی مثال نہ بناؤ، کیونکہ وہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ اور یہی وہ عمل ہے کہ جس کو کر بیٹھنے سے گناہ کبیرہ کر بیٹھتے ہیں ہم، اور وہ ہوتا ہے شرک۔ یعنی اللہ رب العزت کو ایک مانو، ایسا ایک مانو جیسا ماننے کا حق ہے۔ شرک پر انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو چلے گی اگلے نشست تک، اور امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے اور پھر سوچیں گے، ہم بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم یہ کہاں کہاں ہم سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک جس طرح کہتے ہیں اس طرح اس کو مانیں بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ظہور امام کی دعا کے ساتھ انشاءاللہ تعالی صبح اگلی نشست میں آپ کے ساتھ پھر گفتگو ہوگی اسی موضوع پر۔ اللہ حافظ۔